بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8th کلاس بیٹا، آج ہم پاک اسٹڈی کا لیسن پڑھیں گے۔ تو پیچھے ہمارا ایک لانگ کویشچن چل رہا تھا، نظریہ پاکستان کے عناصر بیان کریں۔ تو بیٹا اس میں ہم نے پہلے عقائد پڑھا، پھر عبادات، پھر قانون کی حکمرانی۔ تو اس سے پچھلا جو لیکچر تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا اخوت و مساوات۔ تو آج اس کا 5واں پوائنٹ ہے، جو نظریہ پاکستان کا 5واں عنصر ہے، وہ ہے عدل و انصاف۔ عدل و انصاف کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، لہذا عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ معاشرہ میں ہر کسی کو اس کا حق ملے۔ جہاں انصاف پر مبنی معاشرہ ہوگا، وہاں معاشرے کی دوسری خرابیاں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ اس طرح کوئی کسی کا حق غصب نہیں کر سکے گا۔ سزا کے خوف سے کوئی بے ایمانی یا ناانصافی کا مرتکب نہیں ہوگا، یعنی کہ مرتکب بنا کوئی جرم نہیں کرے گا۔ اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے انصاف نہیں کیا، ناانصافی کی، عدل نہ کیا، تو مجھے اس کی سزا بھگتنا پڑے گی، اس کی سزا ہوگی۔ تو یقیناً وہ ایسا معاملہ نہیں کرے گا جس کے اندر وہ ناانصافی سے کام لے اور عدل نہ کر سکے۔ طلوع اسلام سے پہلے، مطلب اسلام کی آمد سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس قسم کی بے ایمانی کے طاقتور کو سزا نہ دینا، جبکہ کمزور کو سزا دینا عام تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو قومیں تھیں وہ یہی کرتی تھیں کہ مالدار کو انصاف نہیں دیا، اس کے ساتھ اس کا جرم معاف کر دیا جاتا، اور جو غریب ہوتا، جس کے سورسز ذرائع نہ ہوتے، تو اس کو پکڑ لیا جاتا، وہ اگرچہ بے قصور بھی ہوتا، جس طرح آج کل بیٹا ہمارے معاشرے میں ابھی اس وقت چل رہا ہے۔ حالانکہ اسلام نے ہمیں عدل و انصاف کا پیغام دیا ہے اور عدل و انصاف سکھایا ہے، جیسا آج بھی ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بڑی کمی ہے کہ ناانصافی بہت ہے، عدل نہیں ہو پا رہا۔ لیکن اسلام کے بعد عدل و انصاف کا بول بالا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضا قائم کی، اس کی بے شمار مثالیں اسلام کے اندر ملتی ہیں۔ معاشرہ میں عدل و انصاف کی فضا قائم ہوئی اور مسلمان معاشرے میں انصاف ایک اہم ضرورت بن گیا، کیونکہ بیٹا کوئی بھی معاشرہ عدل اور انصاف کے بغیر کبھی بھی باقی نہیں رہ سکتا، وہ ختم ہو جاتا ہے، تباہ برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ عدل و انصاف کسی بھی معاشرے کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ جس طرح ایک جسم کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے، روح کے بغیر جسم انسان کا مردہ ہوتا ہے، کوئی حرکت نہیں کر سکتا، اسی طرح وہ معاشرہ کبھی بھی دیر پا زندہ نہیں رہ سکتا، تباہی بربادی اس کا مقدر بنتی ہے جس کے اندر عدل و انصاف نہیں ہوتا۔ عدل و انصاف کی ضرورت زندگی کی ہر شعبے میں ہے۔ عدل و انصاف کے نفاذ کو ممکن بنانا عدالتی نظام کی ذمہ داری ہے۔ اس مقصد کے لیے عدالتوں کا آزاد ہونا نہایت ضروری ہے کہ ججوں پر کسی قسم کا سیاسی دباؤ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ قانون کا اطلاق سب پر یکساں ہو، برابر ہو۔ بھائی عدالتیں آزاد ہوں، آزادی سے فیصلے کریں، ججز جو ہیں کسی قسم کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے ہاتھ میں آپ نے فیصلہ دینا، اگرچہ وہ مجرم بھی اس کو آزاد کرنا ہے۔ تو یہ ہمیشہ یہ جو سسٹم ہمارے ملک میں بھی چل رہا ہے بیٹا، یہ عدالتی نظام، یہ اسی طرح قاضیوں کی طرح ان کا اوپر یہ مبنی ہے کہ یہ حقیقت پر مبنی فیصلے کریں، انصاف سے کام لیں، عدل کریں۔ کوئی امیر ہو یا غریب، سزا سب کے لیے جرم کے مطابق ہونی چاہیے۔ کسی کو بھی عہدے کی وجہ سے پریفرنس نہیں دینی چاہیے اور اسے انصاف سے ماوراء نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے ان کو اس کے فیصلے کی کوئی سزا کیوں نہ بھگتنی پڑے، لیکن وہ انصاف کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قوم عدل و انصاف کو ترک کر دیتی ہے تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ دیکھیں بیٹا، یہ بات میں بھی پہلے بھی کر رہا ہوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا کے کسی عام انسان نے نہیں فرمایا۔ جو عدل و انصاف کو ترک کر دیتی ہے، جو قوم عدل و انصاف کو چھوڑ دیتی ہے، عدل نہیں اپناتی، انصاف نہیں کرتے معاشرے میں، وہ فرمایا تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ مقدر ہے، اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا، وہ یقیناً وہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس لیے بیٹا ہمیں بھی کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر کوئی فیصلہ کرنا پڑے تو ہم عدل و انصاف کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، چاہے ہمارے سامنے ہمارے ماں باپ ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں، کنبا قبیلہ ہی کیوں نہ بیٹھو، بہن بھائی کیوں نہ بیٹھے ہوں، اگر ہمیں کوئی فیصلہ کرنا پڑ جائے تو کبھی بھی عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کی بہت سی مثالیں چھوڑی ہیں جو دنیا کے لیے نمونہ ہے۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مثالوں میں سے ایک یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ ایک دفعہ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبیلہ بنو مخزوم بڑا امیر ترین طبقہ تھا، بڑے معزز سمجھے جاتے سرداران تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی ایک عورت، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، جو اس نے چوری کی ہے، اس کے جرم میں پکڑی گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری کی کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، کیونکہ اسلام کے اندر چوری کی یہ سزا ہے کہ جو چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کو سفارش کے طور پہ کہا کہ ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کریں کہ اس کو چھوڑ دیں۔ جب انہوں نے سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا غصے میں آئے اور اس چیز کو ناپسند کیا، غصے میں آ گئے میرے نبی، ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا، تم سے پہلے قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ ان میں جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی، اور اگر کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تو اس پر حد لاگو کر دی جاتی تھی۔ حد لاگو مین اس کو سزا دی جاتی، کوڑے مارے جاتے، اس وقت کوڑوں کی سزا دی۔ ویسے بھی آج بھی اسلام کے اندر کوڑوں کی سزا ہے۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ بخاری شریف جو حدیث کی معتبر کتاب ہے اس میں یہ حدیث شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اے زید، تم اس کی جگہ پہ اگر میری اپنی بیٹی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہی عدل اور یہی انصاف ہے، اور اسی چیز کی بنیاد میرے نبی نے رکھی اور یہ نمونہ دے دیا اپنی امت کو کہ بھئی جب بھی ضرورت پڑے تو کبھی بھی عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا۔ عدل و انصاف کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو بیٹا یہ ہمارا شارٹ کوشچن بھی بنے گا کہ عدل و انصاف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو قبیلہ بنو مخزوم کی عورت، ہم نے یہ اس میں حدیث ہے، اس کا یہ جواب ہے، کیونکہ کسی بھی معاشرے میں قانون کی بالادستی سے معاشرہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتا ہے۔ تو بیٹا یہ تھا ہمارا دوسرا جو لانگ کوشچن ہے، وہ ہمارا یہ عدل و انصاف تک مکمل ہوا۔ اب آگے یہ ہمارا ایک لانگ کوشچن تھوڑا سا آج ہم پڑھیں گے، یہ شروع ہے کہ برصغیر کے مسلمانوں کی مذہبی، ثقافتی، سماجی، معاشی محرومی کے حوالے سے دو قومی نظریہ کی ابتدا اور ارتقاء کی وضاحت کریں۔ دو قومی نظریہ کی ابتدا اور ارتقاء کی وضاحت۔ دو قومی نظریہ سے مراد یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان آباد ہیں۔ یہ دونوں قومیں صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ سکی۔ یہ بیٹا یہاں تک ہمارا ایک شارٹ کوشچن ہے کہ دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے۔ دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے، یہ ہمارا شارٹ کوشچن ہے، یہ اس کا آنسر ہے، یہاں تک گھل مل نہ سکی۔ یہ آپ لوگوں نے ہوم ورک کرنا ہے اس کے شارٹ کوشچن کا۔ دو قومی نظریے کی بنیاد مسلمانوں کا علیحدہ تشخص ہے، علیحدہ پہچان ہے۔ پاکستان دو قومی نظریہ کی بنیاد پر قائم ہوا۔ یہ جو علیحدہ ہوا پاکستان ہندوستان سے، اس کی بیس بنیاد وجہ یہی تھی کہ دو قومی نظریہ یا دو قومیں آباد ہیں،
ہر قوم کا اپنا علیحدہ کلچر ہے، اپنی تہذیب ہے، اپنی ثقافت ہے، اپنا مذہب ہے، اپنا رسم و رواج ہے. تو زندگی گزارنے کا ہر طریقہ ہمارا ان سے مختلف ہے، اس لیے یہ کبھی بھی ایک نہیں ہوئے اور آئندہ بھی کبھی ایک نہیں ہو سکیں گے. دو قومی نظریہ کا نصب العین یہ تھا کہ اسلام کے دو قومی تصور کی بنیاد پر ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک ایسی آزاد ریاست قائم کی جائے جس میں رہتے ہوئے وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکے. ہمارا جو نصب العین تھا، جو ہمارا ہم جو اپنا ملک علیحدہ کرنا چاہتے تھے، اس کی مین وجہ یہی تھی کہ اس کے دو قومی جو تصور تھا کہ ہم ایک ایسا خطہ زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا چاہتے تھے، ایک ایسا قائد اعظم یا مسلم لیڈر جو تھے، ہمارے مسلم رہنما جو تھے، وہ ایک ایسا خطہ، وہ ایسی سلطنت، ایسا وطن چاہتے تھے، ایسا علاقہ چاہتے تھے جہاں پر مسلمان آزاد ہو کر اپنے مذہب کے مطابق آزادانہ عبادات کر سکیں، اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں، رسم و رواج اپنا سکیں اور اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں. اصل مقصد ہے، اور وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی جو زندگی ہے وہ اسلامی قوانین کے مطابق گزار سکیں. بیٹا یہ تھا دو قومی نظریے کی ابتدا. جو ہندوستان سے علیحدہ ہوئے، بھارت سے ہم جو علیحدہ ہوئے، پاکستان بننے کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی. آج کا ہمارا لیسن یہی تک، انشاءاللہ بقیہ لیسن وہ ہم اسے آگے شروع کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.